الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ افضل ایام میں سے ہے۔ یوم عرفہ اللہ کی خصوصی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ رواہ مسلم۔ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ یوم عرفہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین دعا جسے میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہم السلام نے کیا ہے وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رواہ الترمذی۔ یوم عرفہ کی اہمیت یہ ہے کہ وقوف عرفہ حج کا ایک رکن ہے۔ جس نے وقوف عرفہ نہیں پایا اس کا حج نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج عرفہ، حج عرفہ میں ٹھہرنا ہے۔ رواہ الحاکم۔ یوم عرفہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تکبیر مقید کا وقت عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کے مغرب تک رہتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔